یہ تو اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا، کھڑکیوں پر یا روڈوں پہ لوگ تھوکیں پھینکتے ہیں. یہ جہاں قانون پر عمل نہیں ہوتا نا وہاں ایسا ہوتا ہے، اور جہاں قانون پر عمل ہوتا ہے نا وہاں نہیں ہوتا. وہاں کوئی روڈ پر تھوک کر دکھائے نہیں، کیونکہ یہ نظافت کے صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے تھوکنا. اور بعض تو ایسے مریض ہیں ان کا تھوک خطرناک ہوتا ہے، اس کی تھوک کی اگر باریک چھینٹیں بھی، اگر بندکیاں بھی کسی کے سانس میں چلی گئیں تو بیچارہ تکلیف میں آ سکتا ہے. جیسے پچھلے دنوں کورونا چلا تھا، اس میں یہ پوزیشن تھی. اب ڈینگی چلا ہے تو ڈینگی میں بتاتے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں ہے. ڈینگی جو بیچارے پر آیا تو وہ خود ہی بس اس کو آزمائش میں ہے. وہ اللہ شفا عطا فرمائے. ڈینگی ہمارے یہاں کافی یعنی کہ پاکستان میں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے لوگوں کو. اللہ پاک شفا دے. اور یہ مرض اور یہ جو اصل وہ ڈینگی بیماری کا نام نہیں ہے. ہمارے ڈینگی بولتے ہیں، یہ ڈینگی ایکچولی بیماری کا نام نہیں ہے، ڈینگی مچھر کا نام ہے. ایک مچھر کی قسم ہے ڈینگی. وہ اگر کسی کو کاٹ لے اور بیچارے کے مقدر میں ہو اور اس کے امیون سسٹم جو کمزور ہو، مدافعتی طاقت، اور وہ اگر اس پہ اثر کر جائے تو پھر اس کو بخار، سخت سر درد، بدن میں درد اور گلا اور نزلہ اور کھانسی، اس طرح کی کیفیات بتائی جاتی ہیں کہ وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ. کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے، کسی کے پھر مسوڑوں سے خون بھی بیچارے کا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جیسا مطلب اٹیک ڈینگی کا، تو اصل مرض ڈینگی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو ڈینگی بولتے ہیں. چلو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے ڈینگی بولنے میں. تو یہ ہے کہ تو بہرحال گلیوں میں تھوکنا، ناک سنکنا دوسروں کے لیے بھی مطلب وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، گھن آتی ہے اس سے. تو یہ تو ویسے نہیں کرنا. پھر اللہ کے گھر میں مسجد کی کھڑکیوں سے اس طرح کرنا تو یہ بھی بالکل غیر مہذب طریقہ ہے. بعض اوقات کھڑکی قبلے کی طرف ہوتی ہوگی تو قبلے کی طرف تھوکنا ہے تو ویسے ہی منع ہے. چاہے مسجد میں تھوکے چاہے گھر میں تھوکے، قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے. اس طرح مطلب ہے کہ بچنا چاہیے. اس سے آدمی صفائی، تھوک وغیرہ بھی ہے وہ سب کے سامنے نہ نکالے، کوشش کرے سب کے سامنے. ناک صاف نہ کرے، ناک میں انگلی نہ ڈالے، کان میں انگلیاں نہ گھمائے. سب کے سامنے اس سے بچنا مناسب ہے. بعض اوقات بدن پہ میل اتارتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر اس سے تھوڑا کراہیت آتی ہے، گھن آتی ہے. اور اس سے جو ایسا کرتا نا اس کا جو امیج ہے نا دیکھنے والے پر اچھا نہیں پڑتا، خراب ہوتا ہے اس کا امیج. لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مہذب لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایجوکیٹڈ اور اس طرح کا شخصیات ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ کچھ تھرڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ سے حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی کو مطلب کیا بولوں میں، کہنے اپنی ہے نا سنبھالنا مشکل ہو جائے. اتنا مطلب بعضوں کی طبیعت میں بڑی نفاست ہوتی ہے تو اس کو اور پریشانی ہوتی ہے ایسی حرکتیں دے کے. پھر اب مطلب ہے بہت تربیت کی ضرورت ہے. اب جیسے برتن ہے نا، اب ادھر وہ کھجایا ناک میں، کان میں انگلی گھمائی اور اب یوں اٹھاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اٹھا کے دکھایا، میری عادت نہیں ہے اٹھانے کی. یہ انگوٹھا کہاں لگا؟ اندر میں لگا نا. اب یہ اس میں پانی بھریں گے، جو بھی کھانے پینے کی چیز بھریں گے. اب جو نفاست جس کے مزاج میں ہوگی نا اس کو کراہیت آئی ہے. تو یہ برتن اٹھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. برتن جب بھی اٹھانا، پیالہ وغیرہ، تو یوں اٹھایا جاتا ہے. انگلی کا کوئی بھی حصہ اندرونی حصے میں نہ جائے. لیکن یہ کہ بھاری تعداد ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اٹھانا کس طرح چاہیے، اور وہ اندر ڈال کے وہ دوسروں کے لیے کراہیت کا سامان کرتے ہیں. وہ خاص کر یہ بیروں کو، ہمارے یہاں تو میں نے بارہا دیکھا تھا، پانی یعنی جو ہوٹل والے بیرے ہوتے ہیں نا، یہ پانی، یہ گلاس جو ہوتے ہیں نا، یوں پانی بھرا ہوا، یوں انگلیاں ڈال کے بھر کے یوں اٹھا کے لے آتے ہیں. تو وہ ہر آدمی پیوے کیسے یہ پانی؟ مجبوری ہوتی ہے، پینا پڑتا ہے. تو صفائی کا ذہن ہو تو یہ ساری، اب یہ سب کتابوں میں تھوڑی ملے گا. صفائی کے ذہن ہو تو خود ہی آدمی کو احساس ہوتا چلا جائے گا کہ یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. تو یہ آدمی سمجھدار ہو جائے، سمجھ اس کو پڑ جاتی ہے. اب بعض وقت مجبور ہوتا ہے کہ اب کسی کو آ گیا نزلے کا مرض، اب وہ چھینک کے آ رہی ہے، وہ چار آدمیوں میں بیٹھا ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو اب وہ ناک صاف کرے گا سب کے سامنے. اور ویسے مطلب بچنا چاہیے
یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایسا کرنے والا گناہگار نہیں ہے، لیکن بعض اوقات آدمی مجبور نہیں بھی ہوتا، لیکن ایسی حرکتیں سب کے سامنے بغیر مجبوری کے وہ عادتاً کرتا رہتا ہے، اس کا عادت ہوتی ہے، ایسے دھندے کرتا رہتا ہے. تو یہ نہیں، یا ایسی جگہ کھجاتا ہے کہ جس سے لوگوں کو دیکھنے میں کراہیت آتی ہے، یہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے. تو یہ نہیں کرنا ہوتا. سب کے سامنے آدمی اپنے کو ذرا وقار میں رکھے، سنبھال کے رکھے، دوسرے کے لیے تکلیف کا، ایذا کا باعث نہ بنے، اپنی عزت پر بھی حرف نہ آنے دے. صلو علی الحبیب.